اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ٹاپک ہم لیں گے وہ ہے دی میتھس آف لمٹ لیس ایمبیشن، ایکچولی کہ جی بس کوئی حد نہیں ہے جی بس ایمبیشن کی، جہاں تک لے جائیں وہاں تک بس دیر از نو لمٹ، اسکائی از دی لمٹ، اور یہ سٹوریاں ہم بہت سنتے ہیں۔ ایسا نہیں، ایکچولی ایسا نہیں ہے۔ جس کو ہم اسکائی از دی لمٹ کہتے ہیں وہ ایک سمبولک بات ہے، میٹافوریکل ہے کہ ہاں جی واقعی آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ تھوڑے سے لیول پہ قناعت کر دیں اور یہ کہیں کہ بس اب اتنا کافی ہو گیا۔ آپ چاہیں تو یو کین کانسٹنٹلی کیپ ڈوئنگ تھنگس، ان کی شکلیں بدل سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ جو بھی جیسے بھی آپ ڈٹرمن کرتے ہیں، جیسے بھی آپ پلان کرتے ہیں، اس میں کبھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ جی بس اب یہ مکمل ہو گئی ہے۔ مکمل کبھی کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک مسجد ہے صادق آباد کے قریب، ایک قصبہ ہے بھونگ کے نام سے، جہاں کے لوگ رئیس جو ان کے لینڈ لارڈ تھے وہ رئیس تھے، رئیس کا ٹائٹل تھا ان کا نا، یعنی جو بڑے لینڈ لارڈ تھے وہاں کے صاحب۔ تو وہ ایک رئیس تھے جن کو کہیں یہ خواب آیا کہ جی آپ ایک مسجد بنانا شروع کر دیجئے، اور یہ جب تک مسجد بنتی رہے گی آپ زندہ رہیں گے۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے۔ جس دن یہ مسجد مکمل ہو جائے گی آپ فوت ہو جائیں گے۔ تو وہ اٹھے اور انہوں نے مسجد بنوانی شروع کر دی جناب، ٹھیک ہے۔ اب وہ ظاہر بنواتے رہے، پھر انہوں نے یہ کیا، جب مسجد قریب مکمل ہونے کے قریب ہوتی تھی تو کہتے تھے اچھا یہ حصہ اس کو ریڈو کر دیں، اب اس کی بجائے یوں کر دیں اب اس کو۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا، ٹھیک ہے، کچھ عرصہ، کتنا عرصہ چلا، کتنے سال چلا، جو بھی تھا۔ بہرحال ایک شام یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ہاں اب بہت کام ہو گئے ہیں، اب تو ایسا تو کوئی نیا کام سمجھ نہیں آیا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں سوچوں گا کہ اب کل سے کیا کرنا ہے اور نیا کام کیا کرنا ہے یہاں پہ، اور وہ سو گئے اور اس کے بعد وہ نہیں اٹھے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ دس جینٹلمین، یا اس بات کے اور وہ مسجد موجود ہے، بہت تو الیاسی مسجد کہلاتی، الیاسی تو ادھر ایبٹ آباد میں ہے۔ بہرحال بھونگ کی مسجد بڑی مشہور مسجد ہے اور لوگ جا کے دیکھتے ہیں اس کو، بڑی خوبصورت بنی مسجد ہے ماشاءاللہ۔ تو میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، اس کو میں نے یہ روایت اس لیے سنائی ہے کہ ایمبیشن کی لمٹ ہے، لمٹ لیس نہیں ہے۔ دیر ول بی اے ٹائم جب آپ کو خود سے یہ احساس ہو جائے گا کہ اب اس سے آگے آئی تھنک آئی نیڈ ٹو اسٹاپ، ٹھیک ہے، اور وہ پھر آپ کچھ اور کام شروع کر دیں گے، کسی اور طرح کا کام شروع کر دیں گے، اس ڈائریکشن میں نہیں جائیں گے۔ پھر آپ کہیں گے، فرض کیجئے آپ کا ایک بزنس ہے، آپ نے اس کو گرو کیا، بہت گرو کر لیا، پاکستان میں کر لیا، باہر چلے گئے، ملٹیپل جگہوں پہ شروع کر لیا، آپ کی جو بھی پیسے کی آپ کے ذہن میں اماؤنٹ تھی وہ سب کراس کر گئیں، اس سے بہت آگے آپ چلے گئے۔ سو دیر از اے ٹائم جہاں پہ جا کے آپ کو بہرحال یہ فیل ہوگا کہ اب انف از انف اینڈ لیٹ می ہینڈ اٹ اوور ٹو دی نیکسٹ پیپل۔ اور جو لوگ یہ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایمبیشن کا معاملہ نہیں ہے، پھر وہ ہوس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ پوری نہیں ہوئی، باقی تو سب کچھ پورا ہو گیا ہے، لیکن وہ چونکہ ہوس قائم ہے، تو ہوس تو پھر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تو جس چیز کی بھی ہو وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ لسٹ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اٹ ول نیور بی فلفلڈ، وہ کسی بھی چیز کی ہو، وہ چاہے پیسے کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اٹس اے پٹ لیس کائنڈ آف تھنگ، یعنی ایک ایسا کنواں ہے جس کی کوئی تہہ نہیں ہے۔ تو ہم اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا، وہ تو ایک اور طرح کی چیز ہے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں ایمبیشن کی، جس کی ایک ڈرائیو ہے جو آپ ایک جگہ تک آپ کو لے کے جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک سٹیج پہ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اب یس وٹ ایور آئی وانٹیڈ ٹو ڈو آئی ہیو ڈن، وٹ ایور آئی وانٹیڈ ٹو اچیو آئی ہیو اچیوڈ، ماشاء اللہ۔ اب اٹ از ٹائم دیٹ آئی شوڈ ایکچولی ناٹ ڈو دس، بٹ میرے پاس ابھی ٹائم ہے، جب تک بھی زندگی ہے تو آئی ول ڈو سم تھنگ ایلس، ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں۔ وہ بے شک زیرو سے کچھ کام شروع کر دیں گے، ایک نیا بزنس شروع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، موسٹ لائکلی دے ول ڈو سم تھنگ وچ از نان کمرشل، اور وہ ادھر کو شروع ہو جائیں گے، پھر وہ ٹو کیپ دیم بزی، ٹو کیپ دیم ہیپی، وچ از فائن، سو لمٹ لیس نہیں ہے ایمبیشن۔
میں نے کہا نا اس کو الگ الگ کر لیجئے. لسٹ ہوس لمٹ لیس ہے، ایمبیشن لمیٹڈ ہے. ایک حد تک ہوگی، اس کے بعد آپ کی ایمبیشن آپ کو بتا دے گی کہ اب مکمل ہو گیا کام، اب اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس کے بعد بھی اس کو فالو کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ایمبیشن کی وجہ سے فالو نہیں کر رہے ہیں، پھر آپ اس کو لسٹ کی وجہ سے فالو کر رہے ہیں. یہ ان کو الگ الگ سیگریگیٹ کر کے دیکھنا چاہیے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلنا چاہیے. اپنی کلیئرٹی، سیلف انڈرسٹینڈنگ از آلویز امپورٹنٹ. اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا پہلا سٹیپ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سمجھ لیجیے. میں بھی یہی آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا کہ آئیڈینٹی ہے، آپ کی ایمبیشن ہے، آپ کی ڈرائیو ہے، آپ کے جو بھی چیزیں ہیں، پہلے اپنے آپ کو تو سمجھ لیجیے نا. ہمارا پرابلم یہ بھی ہے کہ بہت بڑا پرابلم ہے بلکہ، کہ ہم خود پہ کبھی غور نہیں کرتے، لوگوں پہ بہت غور کرتے ہیں. ہر شخص کے بارے میں ہماری ایک رائے ہے، ایک بڑا پکا ہمارا بلکہ یقین ہے کہ یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ یوں ہے، موسٹلی نگیٹو ہوتی ہے. لیکن اپنے بارے میں ہم کوئی خاص رائے نہیں رکھتے کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، اور وہ ہم غور کرنا بھی نہیں چاہتے اپنے اوپر. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے اس کو چینج ہونا چاہیے اور اپنے آپ پہ پہلے غور کر لینا چاہیے اور مستقل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز ذات سے شروع ہوگی اور پھر باہر جائے گی، باہر سے شروع ہو کے اندر نہیں آئے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی ذات کو سامنے رکھیں، اپنی ذات پہ غور کریں، اس پہ مستقل کام کریں تاکہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں پہنچ سکیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.